بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سائے ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک ہے، یقیناً دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور چند دن بعد جو ہے وہ تیسرا عشرہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک جب قریب ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلدی رمضان المبارک آ جائے اور ہم اس کی برکتوں سے اپنی جھولیوں کو بھریں، لیکن جیسے رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو ایسے دن گزرتے ہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ آخری عشرہ تو بہت سپیڈ کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ انسان کی مصروفیات، عبادت میں انسان مشغول ہوتا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں لوگ جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت کے اوقات میں بازاروں کے اندر شاپنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہم نے رمضان المبارک کے اندر یہ سیکھنا ہے کہ رب کے ساتھ لو لگانی ہے۔ اعتکاف والے لوگ تیاری کر رہے ہوں گے کہ اعتکاف کیسے بیٹھا جائے، کرونا کے معاملات بھی ہیں، SOPs کا بھی خیال رکھنا ہے، ساری چیزیں ساتھ چلیں گی، لیکن ہمیں رمضان المبارک میں اپنے رب کو منانا ہے خاص طور کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے۔ اگر حلال چیزوں سے اللہ کے حکم کے مطابق ہم رک رہے ہیں تو رمضان کے بعد اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان سے بھی ہمیں رکنا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں مزید ڈسکشن کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں قاری عبدالرشید صاحب۔ ہم قاری صاحب سے کہیں گے بسم اللہ کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل
مسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ 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 کر صاحب ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت، اور کر صاحب کو ہم جہاں سے کہتے ہیں کر صاحب یہاں سے پڑھتے ہیں وہاں سے الحمدللہ آپ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. یقیناً آپ کا یہ قرآن ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے. ہمارے ساتھ آج حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد زمان صاحب موجود ہیں. ہم ان کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ کے چند خوبصورت اشعار سنائیے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. لائی کے سجدہ ثنا تو ہے. لائی کے سجدہ ثنا تو ہے. میری تجھ سے برابری ہی نہیں میرے اللہ. میری تجھ سے برابری ہی نہیں. میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. کس جگہ پر گناہ کروں جا کر میرے اللہ. کس جگہ پر گناہ کروں جا کر ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے. ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے. میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے. لائی کے سجدہ ثنا تو ہے. ڈگمگائیں کیوں کس لیے حاکم میرے اللہ. ڈگمگائیں کیوں کس لیے حاکم میرا دنیا میں آسرا تو ہے. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. بے شک ہمارا خدا وہی ہے جو ہمیں وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم سلیم قادری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کے پاس جائیں گے کہ چند خوبصورت اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری نظر کیجیے. آکھی سونے نو وائے جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں
مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کرا آقا جی میں تیریاں شاناں دا میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے او کیسیاں گھڑیاں سنے مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے اے دل پھر بھی قیدائے تیبہ دا سفر ہووے ماشاءاللہ دل تو کرتا ہے طیبہ کا سفر ہو جائے، لیکن کریں کیا، راستے بند ہیں سارے، اور رب تیری بارگاہ میں ہی دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دیں اور حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں، ہم ایک بار پھر جو ہے ایک بار کیا بار بار جو ہے ہم حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکیں۔ لیکن یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، وجہ ہمارے گناہ ہیں اور ہمارے کالے کرتوت ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا کر رہی ہیں اور اللہ سے گر گڑا کر یہ التجا کرنی ہے، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت وسیع ہے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے ساتھ ایک ننھے نعت خواں موجود ہیں اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ محمد طیب صاحب، ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جا آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جا آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کہتے گنبدی کا نظارہ، دل کہنے لگا کہتے گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور ہم امتی اڑ کے گئے تو کیسے رہ گئے معروم، ہم امتی اڑ کے گئے تو کیسے رہ گئے معروم، جب ان
کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے اور سرور جو بلاوا نہیں آیا بڑے دل سے سرور جو بلاوا نہیں آیا بڑے دل سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ واہ 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 یار آپ نے تو کمال کر دی۔ محمد طیب صاحب نے کہتے ہیں نا جی محفل لوٹ لی، آج انہوں نے محفل لوٹ لی اور یقین جانے کہ جتنے ناز خواہ ہیں نا جی کمال کر دی آپ نے طیب صاحب۔ اللہ رب العزت کو سلامت رکھے اور ایسے ہی آپ اپنی زندگی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہیں اور یقیناً یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ناظرین کرام اس نیت پہ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ زبان سے یا تو اللہ کا نام ہو یا محمد رسول اللہ کا نام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ محمد زمان حیدر صاحب موجود ہے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اس سے بڑھ رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام آج 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیقہ جن کا لقب تھا اور اب ام عبداللہ ان کی کنیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو یہ کنیت عطا فرمائی تھی۔ آپ ام عبداللہ تھیں اور صدیقہ تھیں، حمیرہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیار سے حمیرہ بلایا کرتے تھے اور آپ کی ہستی جو ہے، آپ کی ذات جو ہے، آپ کی شخصیت جو ہے، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، یقیناً آج کے پروگرام میں اگر ہم ان کو بیان کریں تو وقت بہت مختصر ہے اس کے آگے۔ آپ کی علمی خدمات،
اور آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت جو ہے اور آپ کے دین اسلام کے لیے خدمات، خواتین اسلام کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ساری آج ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں آج پھر سے علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب، ہمیشہ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں اور انتہائی مدلل گفتگو فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری بہن موجود ہیں پروفیسر نادیہ خان قادری صاحب موجود ہیں، خواتین کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے گہری نظر رکھتی ہیں، دسترس رکھتی ہیں اور بڑا قریب سے خواتین کے ماحول کو دیکھتی بھی ہیں، بیان بھی کرتی ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خان حضرات بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج کا دن جو ہے 17 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ہم اس کے بارے سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی بھی ہیں اور صحابی رسول جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں، تو کیا قرآن پاک نے اور حدیث نبویہ میں ان کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بابرکت پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے، اور یقین یعنی میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں جی، کیونکہ پہلے بھی ہم پروگرام میں شریک ہوتے رہے، لیکن یقین یعنی آج میرے لیے باعث سعادت ہے جی کہ میں اپنی ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ ام المومنین ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے ماموں لگتے تھے، سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ جب بھی نام لیتے تھے تو وہ بڑے پیار سے کہتے پاگاں والی اماں جان۔ اللہ، ہاں جی، یعنی ان کی برکات سے دین اسلام کے اندر بہت ساری آسانیاں بھی ملی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال ان کے آپ نے مقام اور مناقب کے حوالے سے بات کی ہے، سوال کیا ہے، تو یقین یعنی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات اور زوجہ ہیں، اور جیسے آپ نے خود اپنی بات میں کہہ دیا، گفتگو میں کہا کہ وہ آپ کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ ہے، تو یہ سب سے بڑا مقام تھا ان کے لیے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے خود یعنی ارشاد فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ نبی کی ازواج مطہرات ایسی خواتین ہیں میرے نزدیک کہ کائنات میں کوئی بھی خواتین آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے، خاتون اول ہیں۔ تو بہرحال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ بلایا کرتے، اور حدیث میں آتا ہے آپ پیار سے یا عائش بھی کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائش کر کے بھی بلایا کرتے تھے، یہ پیار و محبت کا اظہار تھا، نیم رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایسی ہیں کہ وہ خود سے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ جان نے ایک دن مجھے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 فضائل ایسے عطا کیے ہیں جو کسی اور خاتون کو نہیں دیے، یعنی امہات المومنین میں سے جو کسی اور خاتون کو نہیں دیے، میں ان میں سے بے مثال اور بے نظیر ان 10 فضائل کے لحاظ سے ہوں۔ تو کہا خالہ جان بتائیے وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے بیان کیا کہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خواب میں دکھائی گئی، اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین ریشمی غلاف میں میری تصویر لا کر دکھاتے رہے، ہذہ زوجتک ہذہ امرأتک فی الدنیا والآخرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آپ کو، اور آپ کو پتہ ہے نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ عام خوابوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، نبوت کا خواب ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 دن تک میں دکھائی گئی، اور پھر ساتھ کہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی پہلی بشارت سنا دی، پہلی بشارت یہ سنا دی، پہلے ہی جنت کی یعنی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے۔ اسی طرح کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تو میں واحد بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے جو باکرہ تھی، جو کنواری تھی، باقی سب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تو وہ پہلے شوہروں سے ہو کر آئیں، لیکن میں واحد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی عقد میں آئی۔ اور پھر اسی طرح کہا
کہ میں وہ بیوی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی. سبحان اللہ, کیا بات, یہ بھی انفرادیت تھی اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور میرے بستر پر ہوتے. اللہ. پھر کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ جب آپ مرض میں یعنی آخری ایام جو آپ نے گزارے ہیں تو میرے گھر میں گزارے, یہ بھی مجھے خصوصیت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, رحلت فرمائی, تو آپ کا سر اقدس جو تھا وہ میرے سینے پر تھا. سبحان اللہ. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے لمحات جو ہیں وہ میرے سینے پر ہوئے. اور پھر کہا کہ میں نے آخری وقت میں اللہ رب العالمین نے میرا تھوک, میرا لعاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اکٹھا کیا. وہ کیسے؟ پھر آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو میں, یعنی یہ بھی دیکھے میاں بی بی کی جو ہے وہ ہماری بہن نادیہ بیان کریں گی کہ میاں بی بی کی کیسے یعنی آپس میں جو کہتے ہیں فہم اور ادراک ایک دوسرے کو سمجھنے. صرف آپ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا آپ کو مسواک چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے مسواک پکڑی اور پھر آپ نے کہا کہ یہ سخت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نحیف ہے, کمزوری کی حالت ہے, تو کہا کہ میں اس کو نرم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو آپ نے نرم کر کے اپنے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ سب سے خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مسواک کی. سبحان اللہ, کیا خوبصورت فضائل بیان کر رہے ہیں. اور یقین جانے کہ عموماً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہوں, روکنے کا دل نہیں کرتا. ہماری بہن موجود ہیں پروفیسر نادیہ خان قادری صاحبہ, ہم کی طرف بڑھتے ہیں. جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے فضائل, مناقب, اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی برات کے لیے 17 آیات قرآن پاک میں ڈائریکٹ نازل فرما دی. اور آپ تو عالمہ بھی تھیں, فقیہ بھی تھیں, لیکن وہ تربیت جو ہے, علمی تربیت, علم کہاں سے حاصل کیا تھا کہ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں آج ان کے یوم وصال کے دن پہ اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ اللہ رب العزت ان کی تربت پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے, اور ہمارے لیے یہ دعا باعث سے شفاعت بنے. تو ان کا ذکر جو ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر سی ایک بات کرنے لگی ہوں اپنے دل کی. میں جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے پڑھتی ہوں, مجھے کائنات میں ایسی عورت کہیں ملی نہیں جن کی خدمات دینی, گھریلو, رشتہ دار اور پھر ہمسایوں کے حقوق, پھر اپنے گھروں میں رکھی ہوئی باندیوں کے حقوق, غلام کے حقوق, جتنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کیے, میں نے کسی عورت کی اسٹڈی نہیں کیا جتنا ان کو میں نے کیا. اور یہ ایک رول ماڈل ہے آج کی خاتون کے لیے, بیوی کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, بہن کی صورت میں, اور ماں نہیں مگر ام عبداللہ کہلائی ماں ہونے کی صورت میں. سنت پوری کر دی اللہ. بالکل, اپنی دوسری بہن اسماء کے بیٹا لیا نا, آپ کی خواہش سے آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نہیں نوازا, تو آپ نے حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہاں وہاں پہ وہ علاقہ تھا کہ کنیت اور لقب یہ سارے مشہور تھے, اور وہاں پہ شہرت اور عزت کے طور پہ لوگ جو ہے نا احترام کے طور پہ وہ نام آپ کے بھانجے کے جو ہے, تو حضور علیہ السلام نے کہا تم ام عبداللہ جو ہے وہ کہہ لیا. اب آپ نے جو پوچھا ان کا کہ یہ کہاں سے سیکھا, تو جب حضور علیہ السلام جو ہیں آپ کے پاس موجود ہوتے تھے, آپ جب وحی آتی, جیسے انہوں نے فرمایا کہ آپ بستر پہ ہوتے ہیں آپ کے اور آپ پر وحی نازل ہوتی, آپ میں ایک چیز بڑی خوبی پائی جاتی تھی, آپ خوب تحقیق کرتی تھی اس چیز کی, اور آپ خود اپنی آنکھوں سے جبریل امی کو بھی آپ نے ایک بار دیکھا تھا. یعنی وہ حضور علیہ السلام سے آپ نے اوٹ سے دیکھا, دروازے تھے کہ آقا علیہ السلام کسی شخص سے بات کر رہے تھے, آپ نے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا جب آپ گھر تشریف لے آئے کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے, حضور نے پوچھا آپ نے ان کو دیکھا تھا, کہا ہاں. تو انہوں نے پوچھا حضور علیہ السلام نے کیا وہ کون تھے, حضور علیہ السلام سے جب پوچھا تو حضور علیہ السلام نے کہا وہ جبریل امی تھے. پھر آپ نے اس کی وضاحت, یعنی جو آیا مبارکہ اور جو چپکے چپکے حضور علیہ السلام نے باتیں کی, پھر آپ نے اس پر گفتگو کی. آپ جمعے کی نماز دیکھ لیں, اس کے حوالہ سے جو اشکالات ہیں, لباس کی گندگی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کردہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے 5000 احادیث جو ہیں آپ ان کی راوی ہیں, اور آپ کیا کرتی تھی کہ اگر کوئی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام, کیونکہ آپ کو حضور کی رفاقت کے صرف 10 سال ملے تھے, اس سے زیادہ نہیں, آپ مطلب بہت ینگ ایج میں جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو اس مقام پر فائز کر دیا, حضور علیہ السلام کی رفاقت سے الگ کر دیا. تو آپ جو ہے آپ نے جب بھی حضور
अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र करता किसी की निस्बत से कि हुजूर ने ये अमल किया, क्योंकि आप हुजूर अलैहिस्सलाम घर से बाहर भी तशरीफ फरमा होते और वहां पे कुछ ऐसे अमाल करते जो कि आप नहीं देखते थे, अफाल होते आप करती जो आपकी आंखों के सामने ना होते। आप क्या करते, जो बंदा उसका रावी होता ना, जो बता रहा होता, जो सुना रहा, उसको भेजते तुमने किससे सुना, वो बताता मैंने फलां बिन फलां से सुना, उससे पूछते बताओ कि किस मुकाम पे, फिर उस मुकाम पे एक बंदे को भेजते, वहां पे तस्दीक होती, फिर तहकीक होती, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ना, कहते हैं हम रिसर्च स्कॉलर, वो उस दौर की 15 सदियों पहले रिसर्च स्कॉलर थी, यानी कि रिसर्च स्कॉलर्स की भी फाजिला थी। जी बिल्कुल, और आपकी सबसे खूबी यही थी। फिर आपने बहुत से सहाबाए किराम को तालीमा दी, कमो बेच एक रवायत में 6000, दूसरी रवायत में 7000 सहाबाए किराम को तालीम दी। खुलाफा राशिदीन खुद फिकी मसाइल पर आपसे आरा लिया करते थे, बिल्कुल लिया करते थे, और आप ऐसे ऐसी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करते थे कि वो सहाबाए किराम खुद बड़े परेशान हो जाते थे। कहत साली का दौरा हुआ तो आप अमाशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हो गए, आप सबने हाजिर हुआ। अब वहां पे उन्होंने हल क्या निकाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता किया था। कुछ चीजें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अट्रैक्शन थी ना सैयदा आयशा सिद्दीका से, वो सिर्फ इसीलिए कि आप ज़हीन थी, फतानत थी, और फिर आपने वही गुंबदे खिजरा की खिड़की खोली और कहत साली का कहा और कहत साली खत्म हो गई। इसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फकीहा और जहानत में बताने लगी, हुजूर आपकी घर हुजरा में तशरीफ लाए, घोड़ा एक रखा हुआ था परों वाला, तो आपने पूछा कि आयशा ये घोड़े के पर कैसे हो गए, फौरन से कहा हजरत सलमान के क्या बात है, क्या बात है। इल्म इस्तदलाल ऐसा था कि अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात पे मुस्कुरा भी दिए। राम साहब, आप बात कर रहे थे कि फ़ज़ाइल अल्लाह पाक ने ऐसे बयान फरमा दिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बयान फरमाए आपके फ़ज़ाइल। जो आप बात कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से कि आपको अलग खुसूसियत अता फरमाई थी, उसके अंदर ज़ुहद व क़नाअत भी आपकी जो थी ना, वो भी अजीब थी, वो भी ज़रा बयान फरमाए। जी बिल्कुल सही बात है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी जाहिर बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अपनी सादगी जो है वो हमारे लिए मॉडल नमूना सामने है। आप खुद बयान करती हैं कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मैं आई ना, तो हम 2 माह में 3-3 चांद देखा करते थे, और उसमें कभी भी हमने पेट भरकर खाना नहीं खाया था। यानी 2-2 माह ऐसे गुजर जाते थे। हमारी माओ बहनों के लिए ये, जैसे हमारी बहन ने कहा है कि ये मॉडल है, नमूना है। हाँ जी, ऐसी खतून जो है वो कहाँ से मुयस्सर आएगी। हमारे लिए इस्लाम ने इतनी बड़ी नेमत ये अता की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि उन्होंने कभी अपने बाप के घर जाकर शिकायत की कि हमारे हालत तो ये है घर की। हाँ जी, आप तजारत करते हैं, आप ताजिर हैं, ये है वो। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिला शिकवा किया हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहते हुए कहा कि हमने 3 दिन कभी पेट भरकर मुसलसल खाना नहीं खाया था। आज हमारे घरों में इतना कुछ होता है, फिर भी हमारी बहनें जो है वो इतराज़ात करती हुई नजर आती हैं। तो उनको कनाअत की दौलत जो है ना वो हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी सब माँ बहनों को अता करे और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलाए। तो फिर सहाबी ने पूछा कि आप फिर गुजारा कैसे करती थी, कैसे गुजारा होता था आपके घर में? कहा 2 स्याह चीजों पर, अस्वदान, 2 स्याह चीजें होती थी जिन पर हमारा गुजारा होता था। अच्छा। वो क्या स्याह चीजें होती थी? कहा खजूर और पानी। खजूर और पानी पर गुजारा किया करते थे। और जैसे कि वो हदीस भी आती है कि एक औरत खतून आई आपके पास, आकर उसने कुछ मांगा तो आपके पास सिर्फ 1 खजूर थी, 1 खजूर उसको ही हदिया कर दी और उसने अपनी बेटियों को दी। बहरहाल हमारा वो शाहद नहीं है कि हम उस वाक़े को बयान करें, लेकिन सिर्फ ये कि आपकी ज़ुहद और तकवा और जुहद क्या था। आपका ज़ुहद और तकवा तो इस लिहाज से भी था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी आप सिर्फ 1 लिबास आपके पास होता, 1 लिबास, उसी को धो कर पहना करती थी। और हाँ, ये भी था कि फरावानी के लिहाज से उम्मुल मोमिनीन के पास 1 लिबास ऐसा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी था कि जो उस वक्त 5 दिरहम का था। अच्छा। और उस वक्त यानी कि बहुत कीमती और उसको गाली समझा जाता था कि ये इतना कीमती लिबास है इनके पास। बल्कि उस वक्त मदीने की जो नई दुल्हनें होती थी वो आरियतन आपसे मांग कर ले जाया करती। और मैं समझता हूँ कि बरकत मना नहीं किया। मैं समझता हूँ कि वो आरियतन के अलावा जो है बरकत के लिए भी बिल्कुल सही बात आपने लफ्ज़ बोला कि वो बरकत के लिए भी लेकर जाया करती थी कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये लिबास। बहरहाल
آپ کا زہد اور تقوی تو ایسے بھی ہے. میں پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن ابی موسیٰ یہ تابعی ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے بھیجا کچھ سوالات دے کر, تو میں ام المومنین کے پاس صبح نماز فجر کے بعد حاضر ہوا تو آپ نماز چاشت پڑھ رہی تھی. اچھا. تو کہا میں کافی دیر کھڑا رہا تو وہ نماز پڑھتی رہی اندر سے, یعنی کہ اجازت کے لیے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, نہ مجھے اجازت مل رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ وقت تو ان کی عبادت کا ہے, ابھی ٹائم نہیں ملے گا, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے طریقہ بھی بتایا کہ آپ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سارا پڑھیں, السلام علیکم یا اہل البیت, تو پھر آپ کو اجازت ملے گی جب وہ فارغ ہوں. اسی طرح حضرت آپ کے بھتیجے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روزانہ میری عادت تھی, میں صبح اٹھتا تو میں اپنی پھوپھو جان کو سلام کر کے بازار جایا کرتا. ایک دن میں آیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا, آپ نماز چاشت پڑھ رہی تھی تو آپ یہ آیت پڑھ رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, سورۃ طور کی آیت مبارکہ پڑھ رہی تھی. کہا میں کافی دیر انتظار کرتا رہا اور کافی دیر آپ اسی آیت کو پڑھتی رہی اور رو رہی تھی, بار بار رو رہی تھی. اور یہاں پر رک کر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آپ نے فیض حاصل کیا تھا اور آپ دعائیں کر رہی تھی, یا اللہ ہمیں تم اس عذاب سے بچا کر ہی رکھنا. مطلب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور امت کے لیے کیا, یہ امت کے لیے کیا سبق دے کے جا رہی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ضروری کام تھا تو میں نے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے کہا میں بازار جاتا ہوں, میں اپنا کام کراتا ہوں, واپس آگے ملتا ہوں. کہا میں اپنا کام کر کے آیا, واپس آیا تو اسی آیت کو پڑھ رہی تھی اور اسی طرح رو رہی تھی. کیا بات ہے, کیا یہ آپ کی عبادت. اللہ اکبر. آپ نے کیا خوبصورت بیان کیا کہ زہد و سخاوت تو ایسی تھی, مطلب سخاوت کیوں نہ ہوتی, سخی باپ کی بیٹی تھیں, سخی شوہر کی زوجہ تھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی عثمان گیلانی صاحب, اور وہ ہمیں آج پنجابی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. جی شاہ جی, بسم اللہ. قسمت نو جگایا حسنین دنانے نے قسمت نو جگایا حسنین دنانے نے قسمت نو جگایا قسمت نو جگایا حسنین دنانے نے قسمت نو جگایا حسنین دنانے نے پھر سانو اپنا بنایا حسنین دنانے نے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے پھر کنا کرم کمایا حسنین دنانے نے کنا کرم کمایا حسنین دنانے نے جنہ سونے دا در ملیا اونا سارے انو اپنی جنہ سونے دا در ملیا
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਏ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕਮਲੀ 'ਚ ਛੁਪਾਇਆ ਏ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ माशाल्लाह शाह जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। प्रोफेसर साहब ये फरमाइएगा कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है उसके लिए नमूना आइडियल आपका जो खूबसूरत जोड़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो भी बयान करें, और उसके साथ साथ आपके दीगर अज़वाज मुताहरात के साथ जो रहन सहन था या उनके साथ मेल मुलाकात थी वो कैसी थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया करती थी, सुभान अल्लाह, और मुब्तला थी वो इश्क में कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के महबूब हैं। वाह वाह वाह। पहलू तो एक ये था उनसे मोहब्बत का कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे वो बेहतरीन शौहर हैं सुभान अल्लाह, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए बेशक जो नजर आते थे। आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि हजरत सौदा बिन्त ज़मा के बाद आपकी बारी आती है, यानी आप फिर उनके अक़द में आई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में आई, तो आपने अपनी बारी जो है ना सफ़र की वो दे रखी हुई थी। अब यहाँ पे एक मोहब्बत का जो पहलू और नुक्ता मैं बताने लगी हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत, सुभान अल्लाह। और यहाँ रुक के एक छोटा सा, शायद मैं दबे लफ्जों में बहुत से लोग नाराज होंगे इससे कि कौन लोग हैं जो इन हजरत आयशा सिद्दीक़ा पर ज़ुबान दराज़ी करते हैं, जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सामने सफर पे ले जाने के लिए कुर्रा डालते हैं और दिल में एक ख्वाहिश का इजहार रखते हैं कि काश यहाँ पे आयशा का ही नाम आ जाए, और कुर्रा डालते वक्त इतनी मोहब्बत कि दिल में ख्याल आ जाता। तो अज़वाज है ना बैठी हुई थी, तो सारे कहने लगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही ख्वाहिश होती है कि वो आयशा को लेके जाएं। उन्होंने हजरत फातिमा तो ज़हरा को भेजा कि आप शिकायत करें। एक माहौल था ना मोहब्बत का, ताल्लुकात थे, वास्ते थे, अजीम माएँ और अजीम शोहर और अजीम अज़वाज भी, और बेटी को भेजा। जानते थे कि हुज़ूर वो फातिमा तो ज़हरा के जिनके बारे में हुज़ूर फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का वो टुकड़ा है, और इनकार कैसे करना। जब आप गई और बात जिक्र किया तो आप कहने लगे कि फातिमा क्या तुम उसको महबूब नहीं रखती जिसको तुम्हारे बाबा महबूब रखते हैं। तो आगे से आपने कहा कि बिल्कुल बाबा जान, तो कहा फिर मैं आयशा को महबूब रखता हूँ। ये मोहब्बत ही आका अलैहिस्सलाम की। तो आज हम किस तरह के लोग हो गए, हमारी जुबानें कैसी खुल गई कि हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला जो इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत फरमाते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। और आप अक्सर वो हम हदीस में पढ़ते हैं कि आप उनके साथ जो है वो दौड़ भी लगाया करते थे। वो मोहब्बत का पहलू था। मैं एक और चीज जो आपको बताने लगी थी कि हुजूर की जो दूसरी अज़वाज थी उनमें हजरत मैमूना, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए, हलवा बनाया हुआ, तो आपने कहा आयशा सिद्दीक़ा ये आप खा लें। आप खा रही हैं, नोश फरमा रही हैं, तो हजरत मैमूना को जी नहीं चाहा, लेके वही आई है हलवा, तो हजरत मैमूना का जी नहीं चाहा, तो आपने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा अगर आपने ना खाया तो मैं आपके गालों पे लगा दूंगी। मतलब ये मोहब्बत ही आपस में, यानी आम लफ्जों में मैं वो लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करती, यानी हुजूर की दूसरी ज़ौजा। हम आम लोगों के लिए तो सौतन इस्तेमाल करते, लेकिन वहाँ पे अदब का वो मुकाम रखते हुए ये लफ्ज मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो वो दूसरी ज़ौजा थी हुजूर की। तो मोहब्बत देखिए आपस में, तो वो कहने लगी आयशा ना तंग करो मुझे, उन्होंने ऐसे कहा। आपने क्या किया, वो पकड़ के हलवा हजरत मैमूना के चेहरे पे मला, उधर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, और उन्होंने क्या किया, मोहब्बत देखे कैसे बांट रहे हैं। आज हमारे रिश्तों में फुकदान है, मोहब्बत का कमी हो गई है रिश्तों में। तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा के बाजू पकड़े और पीछे को कर दिए, दोनों पकड़ के कहा मैमूना अपना बदला ले लो। फिर आपने वो हुजूर के कहने पे वही हलवा पकड़ के हजरत आयशा सिद्दीक़ा के जो चेहरा है नमूना पेश किया। और ये बताना ये मकसूद है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर की अज़वाज के साथ मजाक का माहौल भी था, यानी मोहब्बत के दायरे में, अदब के दायरे में रह के वो माहौल जो हमारे लिए एक उसवा है और हमारे लिए कामिल उसवा है, उस पर वो अगर हम अमल कर लें तो आज जो हमारे रिश्ते बिखरे पड़े हैं, हमारे आपस में ताल्लुक वास्ते जो मियाँ बीवी के हैं वो खत्म हुए पड़े हैं। तो आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजाक भी किया करते थे, बिल्कुल मजाक भी किया करते थे। उसके अलावा आप देखें ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा उनको कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊं वो जो हबशी कुश्ती किया करते थे, तो आपने उनको दिखाया और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो रसूल के कंधे मुबारक पर जो है
اپنی تھوڑی رکھ کے کھڑی تھی اور اب تک تو کھڑے رہے جب تک عائشہ نے نہیں کہا گیا بس اب چلتے ہیں واپس، تب تک کھڑے رہے۔ ناظرین کرام اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ محمد حسین صاحب موجود ہیں، وہ بھی ہمیں ایک خوبصورت سا کلام سنانا چاہتے ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اس کے بعد بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آ کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب بھی بات کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابنا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابنا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو آقا جی، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب تم نے کہا ہنس کے، جب تم نے کہا ہنس کے، لو آیا میرا دیوانہ، جب تم نے کہا ہنس کے، لو آیا میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں۔